السلام علیکم ناظرین، یہاں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ کا میزبان روحان بن شمس پیش خدمت ہے. یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے حافظ فرقان عزیز صاحب سے، جو کہ ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں، انٹرنیشنل پوری دنیا کے اندر کئی ہزار اسٹوڈنٹس کو پلیس کرا چکے ہیں، ان کے کیریئرز کو بنا چکے ہیں، زندگیوں کو بنا چکے ہیں. تو ان سے آج ہماری کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے. حافظ صاحب، وہ بڑا اچھا آپ نے تذکرہ کیا کہ در حقیقت قرآن کا اعجاز ہوتا ہے کہ جو انسان کو اوپر لے کے چلتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر کچھ پرسنل خصوصیات بھی ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے وہ مینٹین بھی رہ سکے. آپ کی نظر کے اندر آپ کے ماشاءاللہ سے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. کیا ایک فیکٹر آپ دیکھتے ہیں اپنے اندر کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑے رہیں، کنیکشن میں رہیں اور آگے سکسیس سٹوریز اور بھی بنتی چلی گئی ہیں؟ آپ کی اپنی کیا ریڈنگ ہوگی؟ ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اعجاز قرآن ایسے ہے کہ جب آپ قرآن آپ کے دل میں ہونا تو پھر برکت رہتی ہے، اور آپ جو ہے نا آنیسٹلی آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں. جب آپ کسی بزنس میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو کوئی پروڈکٹ زیادہ بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے، کوئی پروڈکٹ آپ کو کم بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم کسی یونیورسٹی میں کوئی بھی ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہے، وہ کوئی بچہ پلیس کرتا ہے تو وہ اس کو زیادہ اس سے کوئی بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، اور کہیں پہ اس کو بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا یا ہوتا ہی نہیں ہے بینیفٹ اس کو، یا کم مل رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لالچ کی خاطر اس کو غلط جگہ پلیس کر دے گا. لیکن میں نے ایسے کبھی بھی زندگی میں نہیں کیا. مجھے اگر یہ لگا ہے کہ اس بچے کو اپنے ملک میں پڑھنا چاہیے تو میں نے اس کو فورن میں بھی نہیں پلیس کیا، باہر بھی مشورہ نہیں دیا کہ آپ جاؤ آپ یہیں پڑھو، یعنی کہ ان کو ایک رائٹ مشورہ دیا. یعنی آپ نے کیریئر کنسلٹنٹس کا صحیح جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی. بالکل. یہ نہیں ہوا کہ اس سے فائدہ کیا ہوا، کیونکہ کیوں ہر دل عزیز بن گیا پھر، کیونکہ ان بچوں کو اس وقت تو نہیں پتہ لگتا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن 1 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد ان کو پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا. ایسا ہی ہے. تو پھر وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی مطلب بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو یہی وجہ اس چیز میں. اچھا آپ صاحب، یہ بڑا ایک اسکل ہوتا ہے مطلب اس حوالے سے کہ کسی بھی شخص سے گفتگو کر کے یہ پہچاننا اور اسے مشورہ دینا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے. اکثر والدین ہمارا شو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر عمروں کے اندر آ رہے ہیں، کیا چیزیں آپ ایک فیکٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کو جج کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ڈائریکشن بہتر ہو سکتی ہے، کون سا فیلڈ بہتر ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسا کوئی لاجک ہوتی ہے یا پھر آپ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے؟ یہ ایکچولی ہوا یہ کہ جب میں نے کنسلٹنسی سٹارٹ کی تو میں نے اپنے لیے تو وہ پروسیس کیا تھا، لیکن اب جب میں نے دوسروں کے لیے پروسیس کرنے لگا تو میں نے شروع میں یہ سوچا کہ میں ان سے باتیں کیا کروں گا، میں ان کو کیا کہوں گا. لیکن سلولی میں نے سیکھا، زندگی تجربے سے سیکھا. ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ خود آ جاتے ہیں میرے پاس اور بچہ گھر چھوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے باہر جانا ہے یا اس نے پڑھنا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جی آپ مریض گھر چھوڑائے ہیں تو آپ خود یہاں پہ آ گئے ہیں، آپ لفائقین یہاں پہ آ گئے. میں نے کہا جی اس کو لائیں، میں اس کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. اور ابھی ایک ریسنٹلی ایک پولیٹیشینز ہیں پاکستان کے بڑے مشہور، میں نام نہیں لوں گا، ان کے بیٹے کے ساتھ میرے جو کاؤنسلنگ سروسز ہوئی تو میں نے اسپیشلی ان کے پیرنٹس نے خود کہا مجھے، بلکہ کہا کہ ہم باہر جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، تھوڑی سی اس کے ساتھ اس کو پوچھیں. بالکل. وہ بھی سمجھدار تھے، میں نے بھی کچھ، مجھے تو پتا تھا. میں نے پھر وہ ایک ڈفرینٹ روم میں بیٹھے ہوئے، میں ڈفرینٹ روم میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جناب ان کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں. تو اس سے ہوا یہ کہ فار دا لاسٹ کوئی 20 ایئر سے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا اب اندازہ ہو گیا کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے. اور میں پیرنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں، اکثر اوقات کہتا ہوں کہ آپ ان کو اس فیلڈ میں جانے دیں جس فیلڈ میں ان کا پاس ٹیلنٹ ہے. اور ہاں ٹھیک ہے. اور کیونکہ آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتا. ایسا میں نے ان کو کہا اسٹیریوٹائپ تھنکنگ سے باہر آئیں آپ لوگ. ان کو ایسی پھر وہ کہتے ہیں مجھ سے کہ اچھا اگر ہم اس فیلڈ میں بھیجیں گے تو اس میں تو پیسے نہیں ہیں. تو میں ان سے پھر یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی پیسہ اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیسہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی شخص کام کرتا ہے نا زندگی میں، اگر وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پیسہ آگے آگے بھاگتا ہے، اگر وہ کام کے پیچھے بھاگتا ہے تو پاکستان اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تو ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بعض اوقات وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. اور اس میں حافظ صاحب کیا آپ کے چیلنجز کیا نظر آتے ہیں؟ خصوصاً آپ کا تو ماشاءاللہ سے ایک نوجوان نسل سے بڑا رابطہ رہتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی صورت کے اندر پاکستان میں یا ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر کے اندر کہ ہمارے جو لوکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں ایڈمیشنز کے اندر؟ آپ کا اپنا بھی ویزا ریفیوزل کا آپ نے جو جی بالکل، میں بھی ریفیوزڈ ہوا. کیوں اس قدر چیلنجنگ ہے؟ باقی دنیا کے لوگ تو پوری دنیا پڑھنے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، مشکلات کیا ہیں؟ ہاں نہیں، ایکچولی کچھ مشکلات پالیسی کی وجہ سے ہیں.
کچھ مشکلات ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے بھی ہیں. ہمارے ملک نا ایکچولی ویزا کے حوالے سے کچھ ایسے گرے لسٹ میں انہوں نے پٹ کیا ہوا ہے کہ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آسٹریلیا اگر کوئی بچہ چائنا سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر لینگویج ریسٹرکشن نہیں ہے اس کو آرٹس کرنے کی یا اتنی چیزیں کرنے کی. ہاں وہ ویسے بھی جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں آرٹس ہمارے ملک میں آگے کر لو. اب اگر وہ پاکستان سے اپلائی کرتا ہے یا اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ پاکستان سے UK کے لیے اپلائی کرتا ہے تو کہتے ہیں آرٹس کر کے لاؤ تو وہ لے کے آؤ. بالکل بالکل. تو ہمارے ایک تو ویزا ہمارے لیے ٹائٹ ہے, ہمارے ملک کے اوپر ویزا ریسٹرکشن زیادہ ہیں جس وجہ سے ہمارے بچے ریفیوز ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے بچوں میں آج کل محنت کرنے کا بھی کوئی رجحان نہیں ہے. میرا وہاں پہ پاکستان میں جو میں ادارہ چلاتا ہوں اس کے اندر میرا پورا ہمارا آرٹس کا ایک سیکشن ہے جس میں ہم انگلش لینگویج سکھاتے ہیں ان کو. 10 سے 15 بچے وہاں رہتے ہیں ہر وقت. اب وہاں پہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ہم ان کو کہتے ہیں یہ 2 منتھس کے لیے بچہ ہمیں دے دیں, ہم اس کو آرٹس کروا دیتے ہیں. لیکن وہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا. اگر وہ آتا ہے تو وہ 4 دن کی کلاس ہے وہ 2 دن آتا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں باہر چلے جائیں گے تو ہمیں کوئی کہتا نہیں کیا مل جائے گا. حالانکہ ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز بھی بہت اچھی ہیں لیکن وہ بھیڑ چال کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی وہ ہمارے محلے کا ایک بچہ باہر پڑھنے گیا تو میں نے بھی جانا. یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا کوئی مزے کی ایک اور بات آتا ہے یہاں پہ, مجھے بڑے مزے کی بات یاد آئی ہے. اکثر لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے UK جانا ہے یا میں نے امریکہ جانا ہے یا ایسے جانا ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں ایسے نہیں جانا. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ایریا آف اسٹڈی ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ کس ملک میں سب سے اچھا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر سلیکان ویلی امریکہ میں ہے تو آپ نے اگر IT پڑھنی ہے تو سلیکان ویلی جائیں, ادھر اس ممالک میں جائیں. اگر برٹش لا پاکستان میں فالو ہو رہا ہے, اگر آپ نے لا پڑھنا ہے تو آپ برٹن آئیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی MBBS کرنا ہے تو آپ ایک اسپیسیفک ملک میں جائیں. جیسے ٹرکی ہے اس میں MBBS بڑا اچھا ہو رہا ہے. اس میں اگر آپ نے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ پڑھنی ہے تو آرکیٹیکٹ بڑا زبردست ٹرکی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے UK جانا ہے بس یا امریکہ جانا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس شعبے میں دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کہاں پہ ہو رہی ہے. آپ ادھر جا کے پڑھنا شروع کریں. جو کہ لوگ کو میں بچوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, پیرنٹس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اب جو مرضی کرنا چاہتا ہے تو ہاں بس وہ کہتا ہے مجھے ولایت آنا ہے. قائد اعظم گئے تھے ولایت تو میں نے بھی وہیں جانا ہے. بڑے آدمی بن کے آگے تھے, لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی, علامہ اقبال جیسی خصوصیات بھی پھر انسان میں ہونی چاہیے نا. اچھا لیکن یہ آپ صاحب ایک آپ نے بھیڑ چال کا تذکرہ بالکل صحیح کیا کہ واقعی میں ایک پچھلے 20 سے 25 سال اگر ہم لگا لیں تو اس میں تو بہت زیادہ یہ برین ڈرین کہہ لیں یا ایسا نظر آیا کہ ہر کسی کو بس یہ بڑا ہوا کہتے ہیں کہ یار کہیں باہر نکل جاؤ. نہیں ایکچولی اس میں ایک فیکٹر انوالو نہیں ہے. آپ نے ابھی صرف ایک برین ڈرین کا ذکر کیا. صحیح. اصل میں موبلائزیشن کا چکر ہے اس میں. آج سے 20 سال پہلے اتنے ایروپلینز ٹریول نہیں کرتے تھے, ٹریول کاسٹ زیادہ تھی. ابھی آپ اس سے زیادہ جہاز آ گئے ہیں اور چیزیں آ گئی ہیں. پہلے ایک فلائٹ چلتی تھی ایک ہفتے میں لاہور مینچسٹر, اور ابھی ہفتے میں کئی فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں. جی بالکل. جب سے یہ کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن چینل اسپیڈ